اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم کامل بندگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ ہمارا بندگی سے کیا واسطہ ہے؟ ہماری تو بس ہماری عقل کامل ہے، ہم کامل ہیں، ہمیں کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں، اللہ سے بھی ہمیں کوئی سوال و جواب اور پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج جس طریقے سے ہم تارک قرآن بن گئے، جس طریقے سے رسول سے ہم نے اپنا تعلق کاٹ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں بندگی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، بندگی کی آپ ضرورت محسوس کریں گے تو پھر قرآن سے رابطہ کریں گے۔ اگر بندگی کی ضرورت محسوس کریں گے تو پھر رسول سے رابطے کی آپ کو ضرورت ہوگی۔ رسول تو موجود ہے، ان کی تعلیمات بھی موجود ہیں اور وہ بھی موجود ہیں لیکن ہمیں اس کی کیا پرواہ کہ وہ موجود ہیں یا نہیں ہیں، اس کی ہمیں پرواہ نہیں ہے۔ اور جو آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم کامل بندگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں۔ اگر آپ کا کوئی اختلاف ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں، ہم ضرورت محسوس ہی نہیں کرتے، اور ہم اپنی ذات میں کامل اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ جو کچھ میں سوچتا ہوں اور جو کچھ میں کر رہا ہوں، مجھ سے اچھا دین کو کوئی نہیں سمجھتا۔ یعنی یہ ہمارا، اب بلکہ دین کا تو ہم اس پہ بحث ہی نہیں کرنا چاہتے کہ دین کیا ہے۔ کوئی کسی سے آپ بات کرو نا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے تو وہ بڑے ملا بننے کی کوشش مت کرو، تو ہمیں اپنے حال پہ چھوڑ دو، یا یعنی یہ مولوی پن جو ہے اپنے پاس رکھو، ایسے الفاظ آتے ہیں۔ ہمارے جو بزرگ ہیں، بعض اوقات بچہ اگر ایک جوان لڑکا ہے، وہ سمجھاتا ہے اپنے والدین کو یا بات، تو اس طریقے سے اس کو کہا جاتا ہے کہ بس کرو یہ مولوی پن، ایسا کہا جاتا ہے۔ یعنی یہ عام طور پہ ہے، کوئی اگر نہیں بھی کہتا تو اس کے دل میں یہ ہے کہ بس میں بڑا ہوں، میرے سامنے کوئی بات نہیں کرے گا، بلکہ میری بات کو مانا جائے گا۔ بعض والدین اپنے بچوں کو کہتے ہیں کہ میں تمہارا باپ ہوں یا تم میرے باپ ہو۔ یعنی اگر کوئی بچہ کوئی بات سمجھانا چاہے، ظاہر ہے کہ بچہ سمجھا سکتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام چھوٹے تھے، اپنے والد کو انہوں نے کہا، وہ قرآن میں اس میں تذکرہ ہے، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، یا ابت لم تعبد ما لا تسمع ولا یغنی عنک شیئا۔ آپ کیوں ایسے یعنی بتوں کو مانتے ہیں جو نہ سن سکتے ہیں اور نہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں، ولا یغنی عنک شیئا۔ تو بہرحال یہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد کو کہا، میری بات مانو۔ بیٹے نے باپ کو کہا، میری بات مانو، میں تمہیں سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ لیکن آج کا ماحول یہ ہے کہ کامل بندگی کا تو ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ چند کام کر لیں گے، عورتیں جو ہیں شرعی پردہ کر لیں گی، وہ بھی بڑی مشکل سے ہوگا، اور پھر جو ہے چلو نماز پڑھ لی، گھسیٹا نماز بھی پڑھ لی، روزے رکھ لیے، مجبوراً بھوکے پیاسے رہ گئے، اور باقی عمرے اور حج پہ ذرا خوشی ہوتی ہے کہ اس میں چکر بھی لگ جاتا ہے، اور مارکیٹوں کا بھی دورہ ہو جاتا ہے، باہر کی ہوائی جہاز کی بھی سیر ہو جاتی ہے، یہ تو ہم کر لیتے ہیں، لیکن وہاں صرف عمارتوں کو دیکھ کے اور بازاروں کو دیکھ کے واپس آ جاتے ہیں۔ بہرحال کامل بندگی جو ہے آپ یہ محسوس کریں اور اس کے بارے میں آپ بات کریں، ڈائلاگ کریں کہ آخر کیوں ایسا ہے کہ ہمیں کامل بندگی کی ضرورت محسوس ہی نہیں ہوتی۔ بس چند جو ہے وہ چند کام
کو ہم کامل دین سمجھتے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کے علاوہ کیا دین ہے؟ عام طور پہ ماحول یہ ہے کہ دین کو بس ہم نے محدود کر دیا ہے 5 بنا پہ: کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ ایسی بات نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے کامل، یہ دین کے اجزاء ہیں یا دین کے ستون ہیں، دین کی بنیادیں ہیں، دین یہ نہیں ہے۔ اس پہ آپ دین کی عمارت کھڑی کریں گے۔ دیکھیں یعنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، یہ دین کے ستون ہیں۔ نماز، الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ دین کی بنیادی باتیں ہیں۔ اس پہ آپ اپنے جو زندگی ہے، جو اخلاق ہیں، اس کی بنیاد پر آپ نے اپنے اخلاق سنوارنے ہیں۔ دین نام ہے اخلاق کا، دین نام ہے ادب کا۔ ادب کس کا؟ اللہ کا۔ ادب کس کا؟ رسول کا۔ اور ادب، بڑوں کا ادب کرو نا، کیا مطلب؟ بڑوں کا کہنا مانو۔ یہ ہم عام طور پہ کہتے ہیں نا، بڑوں کا ادب کرو۔ ادب یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کے سامنے اپنی رائے کو ہیچ سمجھیں۔ ادب یہ ہے، اللہ کا حکم آ جائے، رسول کا حکم آ جائے، رسول کا طریقہ آ جائے، اپنی رائے کو فوراً چھوڑ دیں، یہ ادب ہے۔ اور اگر رسول اللہ کا حکم سنیں، رسول کا بھی حکم سن لیں، رسول کا فعل بھی، سنت بھی سن لیں، پھر بھی آپ اپنی منمانی کریں تو یہ ادب نہیں ہے، بے ادبی ہے، اور یہ بے حیائی ہے۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ ہم نے تو بے حیائی کا ایک محدود معنی کیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے بے حیائی بس ایک مرد اور عورت، بس وہ یعنی اسی تک ہم نے بے حیائی کو محدود کر لیا۔ یہ نہیں ہے، ایسے یہ مطلب ہرگز نہیں ہے۔ بے حیائی، حیا اور بے حیائی، اس کو ذرا سمجھیں۔ دیکھیں، عام طور پہ باپ مثال کے طور پہ اپنے بچے کو کوئی نصیحت کر رہا ہے یا کوئی حکم دے رہا ہے کوئی کام کرنے کا، وہ سرے سے جواب دیتا ہے کہ نہیں ابا، میں نے نہیں کرنا، تو باپ کہتے ہیں اے بے حیا، ایسے تم صاف جواب دیتے ہو؟ یہ طریقہ تم نے سیکھا ہے یا ہم نے ایسا طریقہ سکھایا ہے؟ تو یہ ادب کا مطلب حکم ماننا۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ حیا یہ ہے، حیا اور ادب دو چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ حیا یہ ہے کہ آپ اپنے بڑے کا، اپنے رب کا کہنا مانیں، یہ ادب ہے۔ اگر آپ نہیں مانیں، آپ بے ادب ہیں۔ آپ اپنے رسول کا کہنا مانیں، رسول کے طریقوں کے مطابق، ان کی ہدایات کے مطابق زندگی گزاریں، تو یہ کیا ہے؟ یہ ادب ہے۔ یہ ادب بھی ہے اور حیا بھی ہے۔ اور اگر آپ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتے ہیں ان چیزوں سے، تو پھر یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے، یہ بے حیائی ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں کہ آپ کو اللہ کے حکم کا کوئی پاس ہی نہیں ہے، کوئی اس کا ادب ہی نہیں ہے آپ کو۔ اللہ کا حکم تو یعنی مسلمان کا طریقہ یہ ہے وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ مسلمان کا طریقہ یہ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کہ وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور مان لیا، بس اب عقل نہیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا موضوع تھا کہ کیا ہم کامل بندگی کی ضرورت محسوس کرتے ہیں، تو میں اس کو آپ کا جواب دے رہا ہوں کہ نو، ناٹ ایٹ آل۔ ایسی کوئی ضرورت ہم بندگی کیوں کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی امت میں پیدا کیا ہے جو بخشی بخشائی ہے۔ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے کہ نہیں ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے شافع ہیں اور شافع محشر ہیں، ہم گناہگار ہیں۔ اللہ کو تو کسی اطاعت کی، کسی کی بندگی کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور ہم سے اگر گناہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ ہماری ذہنیت ہے، وہ میں بتا رہا ہوں کہ ہم سے اگر گناہ ہو بھی گئے یا کچھ بھی ہم نے کر لیا تو کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ میں خود سنتا رہتا ہوں ایسی باتیں۔ تو بہرحال مضمون جاری ہے، اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم